اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آپ نے درس بخاری اور اس کی آخری حدیث، آخری باب اور اس سے متعلق ایمان افروز اور حقائق سے پر بیان درس حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم سے اور ان کے افادات سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو زیادہ سے زیادہ دیر تک بہرہ بر کرتا رہے۔ جو حقائق آج بیان ہوئے اور حضرت امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ اور ان کا جو طریقہ کار اور ان کی جو عزیمت اور اعتدال اور تقوی، قربانی، اخلاص کا اعلیٰ مقام، یہ چیزیں جو سامنے آئیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور پیغام میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور اگر میں اب کچھ بیان کروں گا تو اندیشہ ہے کہ اس مجموعی تاثر میں کمی نہ آ جائے، اس پر ایک قسم کا حجاب نہ آ جائے، وہ چیز پرانی نہ ہونے لگی ہے بیٹھے بیٹھے۔ وہ جو ایک تاثرات ہیں اس پورے درس کے، امام احمد بن حنبل کے واقعات میں خاص طور سے اور پھر اپنے بزرگوں کے حوالے سے جو حقائق آئے ہیں، جو بنیادی اہم باتیں آئی ہیں، جن اہم گوشوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ اس وقت کے تمام اہل علم کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس واسطے میں اب کوئی بیان کرنے کا میرا بالکل اب نہ ارادہ ہے اور نہ میں اس کو اس افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے مفید سمجھتا ہوں کہ کوئی بیان مزید ہو۔ بس اب آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ یہی سبق لے کر آپ جائیں۔ آپ کو امام احمد بن حنبل کا سبق آپ ملا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے عزائم کمزور ہیں۔ ہماری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آزمائش دی اور اس پر بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور امام احمد بن حنبل کو جو آزمائش دی گئی اور اس پر جو بشارت ملی، ہے تو بہت عظیم الشان نعمت، لیکن اس بشارت کی اہلیت اور اس عظیمت کی ہمت ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ ہمارے دل بھی کمزور ہیں، جسم بھی کمزور ہیں، ارادے اور عزائم بھی کمزور ہیں۔ ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش سے بچائے، ہر آزمائش سے بچا لے۔ ہم بہت کم ہمت ہیں، بہت کم علم ہے، بہت کم تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی آزمائش آ جائے، ابتلا آ جائے، تو امام احمد بن حنبل کا سبق آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کی خاطر خدا نہ خواستہ کوڑے بھی کھانے پڑیں، گالیاں بھی سننی پڑیں، جیلیں بھی کاٹنی پڑے، جان بھی قربان کرنی پڑے، اس کے لیے
تیار رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالیے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا پاؤں پھسل نہ جائے اور اس آزمائش میں ہم خدا نہ خواستہ ناکام نہ ہو جائے۔ اس سبق کو آپ لے کر جائیے، اور اسی سبق کے دوران جو کچھ آپ کو مزید ہدایات ملی ہیں اور سال بھر میں آپ نے جو کچھ احادیث پڑھی ہیں، دارالعلوم میں رہ کر اپنے اساتذہ سے جو کچھ ہدایات لی اور جو کچھ سیکھا ہے، اب جائزہ لیجیے۔ وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ اسٹیشن اسی راستے کے آ رہے نہیں آ رہے، خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا آج سے جائزہ لیجیے، اور خاص طور سے اس وقت سے جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ آپ کے کردار پر، آپ کی بسوں میں جو لوگ دوسرے سوار ہوں، ریل میں جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں، عوام اجنبی لوگ، آپ کے کردار میں اور باقی مسافروں کے کردار میں ان سفر والوں کو نمایاں فرق نظر آنا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کے پیروے کار اور مدرسوں کے فارغ التحصیل علماء کا کردار کیسا ہوتا ہے، کہ کیسے عظیم انسان ہوتے ہیں، کتنے انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کی محبت کرنے والے اور خدمتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا شیبہ تو یہی تھا کہ وہ مخدوم نہیں بنے، خادم بنے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک سفر میں ہم جانے لگے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں کہیں سفر تھا، دیوبند سے کہیں جانا تھا، کچھ ایک دو حضرتوں کے نظرات اور بھی تھے، فرماتے میں بھی تھا۔ تو جب اسٹیشن کے قریب پہنچ گئے تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سنت کے مطابق اپنا کوئی امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو اور امیر متعین بھی ہے، بس آپ امیر ہیں ہمارے، بڑے وہی تھے۔ تو خیر امیر ان کو بنا دیا گیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ریل آنے لگی تو اس کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، اس کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، اس کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، اس کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں۔ وہ اچھے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الحمدللہ۔ تو سب نے روکا اور ہر ایک اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے، کہنے لگے نہیں میں امیر ہوں اور یہ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اب سارا سامان اٹھا کے ریل میں پہنچا رہے، کسی دوسرے کو اٹھانے نہیں تھے۔ تو ہمارے بزرگوں کا تو شیبہ یہ تھا، خدمت کرتے تھے، شاگردوں کی خدمت کرتے تھے، مریدوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ طرز عمل ہماری زندگی کا کہ ہم خادم بن کر یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، مخدوم بن کر نہیں فارغ ہو رہے ہیں، خادم بن کر فارغ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہم سفر بھی محسوس کریں کہ یہ خادم ہے انسانوں کا خدمتگار ہے۔ گھر میں پہنچیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب محسوس کریں کہ یہ انسان اب بدل کر انسان آیا ہے، ایک عالم انسان بن کر آیا ہے۔ مدرسوں نے، حدیث نے اور قرآن نے اس کو ایک عظیم انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے درس پڑھا ہے، یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ پورے سال کے تمام دروس کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔